أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اسلام دین کی حقانیت کو بیان فرمایا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی من گھڑت سوچ کے بارے میں بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کے بارے میں کچھ چیزیں گڑھ رکھی ہیں اور اسی کو اللہ کی طرف سے سمجھ رکھا ہے اور اسی چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کی کتاب کا کچھ حصہ یعنی تورات اور انجیل ان کو دی گئی، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اور پھر انہیں اسی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یعنی اسی کتاب کو دلیل بنا کر کے وہ لوگوں کے درمیان اپنی بلندی بیان کرتے ہیں کہ ہم تو کتاب والے لوگ ہیں، ہم تو تورات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر جب وہ اسی کتاب سے کو فراموش کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور انہیں اسی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہی کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے کہ تم صحیح کام کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ پھر ان میں اس کا ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیتا ہے، یعنی اپنی اسی کتاب کو جس کو وہ اللہ کی کتاب مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جب وہی کتاب انہی کے کام پر ٹوکنا چاہتی ہے، پکڑنا چاہتی ہے ان کو، تو پھر وہ بے رخی اختیار کر لیتے ہیں اور پیٹ پھیر لیتے ہیں، یعنی پھر اپنی اس کتاب کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے یہود کا یہ رویہ جو بیان فرمایا یہاں پر، اس کا مقصد یہ نہیں ہے صرف کہ یہود کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس امت کے لیے کہ اس امت میں بھی ایسے افراد اور ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو یہود سے قدم میں قدم ملا کر کے چلیں گے، جو رویہ اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ انہوں نے اختیار کیا تھا، بالکل سیم رویہ اس امت میں ایسے افراد، ایسے گروہ، ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو بالکل وہی رویہ اللہ کی اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ اختیار کریں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے پر ذرا سا غور کریں اور دیکھیں تو بالکل سیم یہی معاملہ اس امت کی ایک جماعت یا ایک گروہ یا کچھ لوگوں کا بالکل یہی رویہ ہوتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، کہ دعویٰ تو بڑا لمبا ہوتا ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی کو ماننے والے ہیں، اسی پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن جب اسی کتاب سے ان کے اس عمل کی نکیر کی جاتی ہے کہ دیکھو کتاب تو یہ حکم دے رہی ہے، اللہ کی کتاب قرآن تو یہ حکم دے رہا ہے، تم کدھر جا رہے ہو، تو پھر وہ صریح انکار یہود کی طرح تو نہیں کرتے۔ یہود بھی سارے کے سارے صریح انکار نہیں کرتے تھے کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ چپے سے منہ پیچھے گھما کر کے نکل لیتے۔ بالکل سیم یہی رویہ ہوتا ہے ان کا کہ صاف واضح طور پر نہیں کہتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے، بلکہ چپکے سے اپنے آپ کو بچا کر کے نکل لیتے ہیں وہاں سے۔ بالکل سیم یہی رویہ اس امت کے کچھ افراد کا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ آگے اللہ رب العزت کہ ان کی ایک سوچ ہے جو ان کو اس طرف لے آئی ہے۔ وہ سوچ کون سی ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں وہ کہ انہوں نے
یہ سوچ بنا رکھی ہے، یہ بات گڑھ رکھی ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو آگ چند دنوں کے لیے چھوئے گی، ہم جہنم میں اگر جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے، پھر تو بخشائے ہیں، پھر تو بخش دیے جائیں گے۔ آج 90% مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کتنا بھی گناہ کر لیں ایک دن تو بخشے جائیں گے ہی، چاہے کتنا بھی بڑا ہم گناہ کر لیں ہم تو ایک دن بخشے جائیں گے ہی۔ یہی عقیدہ سیم یہودیوں کا تھا، بس صرف ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو صرف 7 دن جہنم میں جلیں گے، ہم چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کر لیں، ہم کو اگر اس گناہ کی سزا ملے گی تو صرف 7 دن کے بعد ہم جہنم سے نکل آئیں گے۔ ان کی اسی سوچ نے ان کو اللہ کی کتاب سے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی مرضی، جہاں فائدہ اپنا ہوتا وہاں کام کیا جاتا، اور جب کسی دوسرے کو پکڑنے کی بات آ جاتی تو وہ فوراً اللہ کی کتاب کو سامنے لا کر کے رکھ دیتے۔ بالکل یہی رویہ اس امت کا ہے کہ جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو اللہ کی کتاب کو پیچھے رکھ کر کے اپنے مفاد کو آگے رکھیں گے، اور جب اپنے مد مقابل کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو سامنے کتاب اللہ کو لاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتاب اللہ یہ کہہ رہی ہے، اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے۔ اور وہ وجہ کیا چیز بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم یہ کر تو رہے ہیں لیکن ہم تو مانتے ہیں نا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں نا، اگر اس کی بدولت ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا تو چند دن کے لیے، پھر تو بخشائے ہے، پھر تو بخش دیے جائیں گے۔ یہی چیز آمادہ کرتی ہے اللہ کی اس نافرمانی پر۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور یہ چیز، یہ دھوکہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے اپنے دین میں گڑھ رکھا ہے، یعنی یہ گڑھی ہوئی چیز ہے کہ ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا اور ہم میں سے ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہم چاہے کتنا بھی گناہ کر لیں ہم کو تو ہمارے بزرگ لوگ بخشوا ہی لیں گے، سفارش تو کروا ہی لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارش کر ہی لیں گے، سفارش کر کے ہم کو بخشوا ہی لیں گے۔ ہماری اس امت میں ایک نہیں، چند نہیں، بہت سارے گروہ ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، ہر ایک جماعت کسی نہ کسی طریقے سے اس میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی جماعت کسی دوسرے عقیدے، کوئی جماعت کسی دوسرے طریقے سے عقیدہ رکھ کر کے وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ جبکہ سفارش کا معاملہ یہاں تک اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم میں آیت الکرسی، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے اور ہر ایک پڑھتا ہے، اس آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا کہ سفارش کس طرح سے منظور کی جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے، یعنی کسی کی طاقت حیثیت نہیں ہے جو اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے الا بإذنہ، بغیر اس کی اجازت کے۔ اگر اللہ رب العزت کے سامنے کوئی سفارش کرے گا کسی کی تو اللہ کی اجازت سے کرے گا، اللہ جس کے بارے میں اجازت نہ دے گا اس کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ اصل عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہم تو بخشائیں، آج نہیں تو کل بخش ہی دیے جائیں گے، آج نہیں تو کل تو ہم جہنم سے آزاد ہو ہی جائیں گے، جیسا کہ یہود کہا کرتے تھے۔ یہ نہیں، ہم کو نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے کوئی ایسی نافرمانی کر دی جو اللہ کے نزدیک بہت بڑی رہی تو اللہ پھر کسی کو ہماری سفارش کی اجازت نہیں دے گا، اور اللہ نے اجازت نہیں دی تو پھر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی اجازت اگر نہ ہوئی سفارش کی تب تو پھر گئے کام سے، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو ہم کو سفارش کے بھروسے پر نہیں رکھنا۔ ہاں، ہم سے اگر بھول چوک ہو جا رہی ہے، کوئی لاپرواہی میں یا غفلت میں کچھ گناہ ہو گئے تو پھر اس وقت اللہ رب العزت، اس لیے کہ ہمارا دل، اللہ رب العزت تو دل کا دیکھنے والا ہے نا، دل پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے دل سے ارادہ کر رکھا ہے اللہ کی فرمانبرداری کا، اللہ کی رضامندی کا، اس کی خوشنودی کا، لیکن اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر، غفلت میں آ کر کے ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کو ہماری سفارش کے لیے کھڑا کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین ہی کی سفارش پر ہو، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس کو کھڑا کر دے گا،
چاہے وہ اللہ کے نبی سفارش کریں یا بزرگوں میں سے کوئی شخص سفارش کر لے یا صحابہ میں سے کر لے یا اللہ اپنے کسی نیک بندے کو کسی عام مسلمان کو کھڑا کر دے، کسی اپنی انسان جس سے غلطی ہوئی ہے اسی کے بچے کو کھڑا کر دے اللہ رب العزت سفارش کے لیے، جس کو چاہے گا اس کو سفارش کے لیے کھڑا کر دے گا، لیکن کب؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی تب۔ اس لیے ہمیں اللہ کی مرضی کی فکر کرنا ہے، اس کی رضامندی کی فکر کرنا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ جو یہ لوگ یہ گڑھ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، جس کے آنے میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس دن ان کا کیا حال ہوگا جو یہ سب گڑھ رکھے ہوئے ہیں۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کو، ہر نفس کو، کل نفس، کوئی ایک شخص چھوٹا ہوا نہیں ہے، کل نفس وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نفس، ہر شخص کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے عمل کر رکھا ہے، اللہ کی رضامندی کی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کی ہے، اللہ کی ناراضگی حاصل کی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی ہے، نافرمانی کی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے پورا کا پورا اس کا حساب کتاب ہم کو آخرت میں مل جائے گا، اس دن کچھ بھی بچے گا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ظلم کوئی یہ سمجھ لے کہ کسی کے نامہ اعمال میں زبردستی کا کوئی گناہ لکھ دیا جائے، زبردستی کسی کو پھنسا دیا جائے، جیسے کہ دنیا میں پھنسا دیا جاتا ہے وکیلوں کے ذریعے سے، تو یہ کام وہاں نہ ہوگا۔ لا یظلمون، ذرہ برابر بھی ظلم کسی کے اوپر نہ ہوگا، ہاں پورا کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر تم نے ذرہ کل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرہ برابر بھی تم نے خیر کی ہے تو وہ بھی تم کو مل جائے گا، اگر ذرہ برابر بھی تم نے برائی کی ہے تو وہ مل کر کے رہے گا، کوئی چیز چھوٹے گی نہیں۔ ہم کو اس چیز پر یقین اور عقیدہ رکھنا ہے، یہ ہے اسلام کا اصل عقیدہ، کہ سفارش ہوگی لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ جس کے بارے میں چاہے گا اس کی سفارش کروائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو ہمارے کیے کا بدلہ ملے گا، اچھا کریں گے تو، برا کریں گے تو، یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ اور یہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔